موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ۔ کلیم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ تو جب ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کوہ طور پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ تو اس نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، جب آپ اللہ سے ملاقات کریں تو اللہ سے عرض کریں کہ اللہ نے مجھے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، تو اس میں کچھ کمی کر دے، میرے پاس بہت نعمتیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ کو عرض کیا کہ یا اللہ فلاں بندہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اس میں کچھ کمی کر لے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، اس سے کہو کہ تو میری ناشکری شروع کر دے، ہم اپنی نعمتیں واپسی لے لیں گے۔ تو جب ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ سے ہم کلام ہونے کوہ طور پر جا رہے تھے، پھر ایک شخص کی ملاقات ہوئی۔ اس نے عرض کیا اے موسیٰ، جب اللہ سے ملاقات کرو تو اللہ سے عرض کرنا کہ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، کہ اللہ میری نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ کو عرض کی کہ یا اللہ فلاں بندہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کچھ دیا ہی نہیں ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، اس سے کہو کہ ہمارا شکر ادا کرنا شروع کر دے، ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ شروع کر دیں گے۔ تو جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو ناشکری کرتا ہے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ نعمتیں بھی اللہ واپس چھین لیتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ جو عربی کو جانتا ہے وہ اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھے گا۔ اللہ نے یوں نہیں کہا کہ تم شکر ادا کرو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، ایسے نہیں کہا، بلکہ لام تاکید اور نون ثقیلہ تاکید، یعنی تاکید والے الفاظ اللہ پاک لے کر آئے کہ اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم ضرور بضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اور شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو نعمت ملتی ہے نا وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان کا گھر ہے، اس میں صرف 4 دیواری ہے، اس کے اوپر چھت نہیں ہے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ میں ایک منزل اور اوپر ڈال دوں، تو کیا یہ ایک منزل ڈال سکتا ہے؟ کیونکہ جب ایک منزل اور اوپر ڈالے گا تو چھت کا ہونا ضروری ہے۔ تو شکر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے چھت ڈال دی، اب وہ محفوظ ہو گئی۔ جو اس کے پاس اللہ نے نعمتیں دی تھیں، اس نے شکر ادا کر کے اس کے اوپر چھت ڈال دی، اب ایک منزل اور اوپر آ سکتی ہے۔ تو شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، گویا کہ اس نے اس کے اوپر چھت ڈال دی، اس کو محفوظ کر دیا۔ اب یہ اور نعمتوں کا مستحق ہے، اللہ اس کو اور نعمتیں عطا کریں گے۔ اور ناشکری کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتا ہے، اور لالچ انسان کی عقل کو کھا جاتی ہے۔ وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ جتنی جتنی آپ کی نعمتیں اتنی اتنی مرتبہ آپ کا شکریہ۔ یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی اور کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو وہ اس کا شکر اتنے پیارے طریقے سے یوں ادا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جتنی جتنی آپ کی نعمتیں اتنی اتنی مرتبہ آپ کا شکریہ۔